بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں عمران خان ہوں۔ عمران خان صاحب کی بہنیں آج پھر اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھی ہیں اور پھر ملاقات نہیں ہونے دی گئی، یعنی ملاقات کا وقت گزر جاتا ہے، ان کو ملنے نہیں دیا جاتا۔ اب ایک لمحے کے لیے آپ دیکھیں نا یہ تصویر، یہاں عمران خان کی بہنیں پولیس کے ایک بیریئر کے پاس بیٹھی ہیں اور انہیں اپنے بھائی کے پاس نہیں جانے دیا جا رہا۔ یہ تصویر ہم تقریباً روزانہ دیکھتے ہیں، کبھی یہ فٹ پاتھ پہ بیٹھتے ہیں، کبھی یہ بارش میں بھیگتے ہیں، کبھی ان کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا جاتا ہے، کبھی ان کے اوپر واٹر کینن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ہر طرح کی ظلم اور زیادتی ان کے ساتھ کی جاتی ہے۔ کبھی انہیں اٹھا کر بہت دور دراز کسی علاقے میں چھوڑ کر پولیس بھاگ جاتی ہے، ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمے بنائے جاتے ہیں، بہت سارا کچھ کیا گیا، لیکن اس کے باوجود ایک عجیب سی خاموشی ہے پاکستان میں۔ ہمیں کہیں موم بتی مافیا نظر نہیں آتا، انسانی حقوق کی تنظیمیں نہیں آتی نظر، آواز اٹھانے والے عورت کارڈ والے لوگ ہمیں نظر نہیں آتے۔ حیرت نہیں ہوتی ہے آپ کو یہ سارا کچھ دیکھ کر؟ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ آصفہ زرداری یا مریم صفدر، یہ دونوں میں سے کوئی ایک ایسے بیریئر کے پاس بیٹھا ہو اپنے باپ سے یا کسی رشتہ دار سے ملاقات کرنے کے لیے، تو پاکستان میں انسانی حقوق کی تنظیمیں، میڈیا کے جتنے بھی بڑے بڑے نام ہیں، وہ سارے لوگ یہ کیا کریں گے؟ یہ جناب آسمان سر پہ اٹھا لیں گے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اس صورت میں ان سب نے کیا کرنا تھا۔ چھوٹا سا واقعہ ہو جاتا ہے نا شریف خاندان یا زرداری خاندان کے ساتھ، تو یہ پاکستان میں آگ لگاتے ہیں کہ جناب انسانی حقوق کا یہ ہو گیا، انسانی حقوق کا وہ ہو گیا، ایسے کر دیا ویسے کر دیا ان کو۔ اچھا یہ نا اس کا ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس وقت یہ کیوں ہو رہا ہے اور باقی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ اس طریقے سے اس لیول تک معاملہ کیوں نہیں آیا پچھلے چند دہائیوں میں، 2-4 سال 10 سال 15 سال آپ لے لیں تو، حتیٰ کہ پرویز مشرف بھی اس لیول تک نہیں گیا تھا۔ دیکھیں نواز شریف اور آصف علی زرداری اگر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس حد تک جاتے یا اسٹیبلشمنٹ کو اس حد تک ٹکر دیتے یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس لیول تک کھڑے ہو جاتے، تو ان کے ساتھ اور ان کی فیملی کے ساتھ بھی یہی کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ۔ وہ کیونکہ کھڑے نہیں ہو پائے اور عمران خان صاحب اس حد تک ڈٹ گئے، تو اس لیے سچویشن تھوڑی دونوں کے لیے مختلف ہے۔ یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ لیکن مجھے اسٹیبلشمنٹ پہ حیرانی نہیں ہوتی، وہ وہی کر رہے ہیں جو انہوں نے سیکھا ہے۔ انہیں مارنا آتا ہے اور وہ مار رہے ہیں، انہیں لڑائی آتی ہے وہ لڑائی کر رہے ہیں، انہیں اگریشن آتی ہے وہ اگریشن کر رہے ہیں۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں یا انسانی حقوق کے علم بردار کہتے ہیں، وہ کہاں پہ ہیں؟ دیکھیں نا، انہوں نے تو انسانیت کے ساتھ کھڑے ہونا تھا۔ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، چاہے وہ پی ایم ایل این ہے، یا سیاستدانوں کا جو رد عمل ہے، اس پر مجھے افسوس ہوتا ہے۔ ابھی وہ جرنلسٹ خود ہی تسلیم کر رہے ہیں، جب مطیع اللہ جان صاحب کو اغوا کیا گیا تو عمران خان صاحب نے، اسد طور صاحب نے کہا، انہوں نے کہا جی جب مطیع اللہ جان صاحب کو اغوا کیا گیا تو عمران خان نے فیض حمید کو بلا کر کہا کہ ہم اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے، اس کو چھوڑو مطیع اللہ جان کو۔ اور 5 گھنٹے کے بعد ہم سب نے دیکھا کہ مطیع اللہ جان صاحب واپس آ گئے۔ لیکن جب مجھے جبری طور پہ لاپتہ کیا گیا تو کسی سیاستدان نے کسی ڈی جی آئی ایس آئی سے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ کیوں؟ یعنی یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ فرق کیوں ہے؟ دیکھیں یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ اعلی کار بن گئے بوٹوں والوں کے، اور انہوں نے جوتے پالش کرنا شروع کر دیے اور عوامی مقبولیت کھوتے چلے گئے۔ یہ اس گڑھے میں گرتے جا رہے ہیں۔ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں سمجھایا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ عمران خان کو اب باقی لوگوں کی طرح ڈیل نہیں کر سکتے۔ اگر ملک کو بچانا ہے تو عمران خان کے ساتھ بیٹھ کر بات کیجئے، چاہے وہ دہشت گردی کے معاملات ہیں، چاہے وہ سیاسی استحکام کے معاملات ہیں، چاہے وہ پاکستان کو آگے بڑھانے کے معاملات ہیں۔ اگر ایک نیا الیکشن بھی کروانا پڑے پاکستان میں تو ایک فری اینڈ فیئر الیکشن پاکستان میں کروا دیجئے، کیونکہ پاکستان کو بچانا ہے۔ اگر اپنی ذات کو بچانے کے لیے چند لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایسے ہی انہوں نے ملک کو چلانا ہے، تو ایسے تو ملک نہیں چلتے صاحب، ایسے دکان نہیں چل سکتی۔ ایک ملک آپ کیسے چلا سکتے ہیں؟ پی ٹی آئی کے خلاف جو ظلم کی چکی چلائی گئی ہے نا، ایسی میں نے کم سے کم اپنے پورے صحافتی کریئر میں نہیں دیکھی، پرویز مشرف کے دور میں بھی نہیں دیکھا، جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کیا گیا۔ اور ہمارے کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک بددیانتی کر دیتے ہیں، انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی، وہ بددیانتی کر دیتے ہیں
اور وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ دیکھیں نا 2013 میں بھی تو دھاندلی ہوئی تھی, 2018 میں بھی تو دھاندلی ہوئی تھی. دیکھیں جی, تو دھاندلی تو ہوتی رہتی ہے پاکستان میں, یہ کون سی پہلی دفعہ ہو رہی ہے. اب مولانا طاہر اشرفی صاحب نے بھی یہی بات کی, ہمارے کچھ صحافی دوست ہیں وہ بھی یہی بات کرتے ہیں. تو دیکھیں بہت فرق ہے 2013 میں, 2018 میں, یا اس سے پہلے جب بھی دھاندلی ہوئی تو یہ 19-20 کرتے تھے. ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھوڑا ادھر سے ادھر کر دیتے تھے. پی ٹی آئی کو بھی ایک دور میں بہت شکوہ رہا کہ ہماری سیٹیں چھینی گئی ہیں. پی ایم ایل این کو ایک دور میں شکوہ رہا کہ ہماری سیٹیں چھینی گئی ہیں. یہ چھوٹا موٹا چلتا تھا. لیکن اس مرتبہ جو ہوا یہ دھاندلی نے تباہ و برباد کر دیا, پورا کا پورا الیکشن ہی بدل دیا. 17 سیٹوں والے کو اٹھا کے پاکستان کا پرائم منسٹر بنا دیا, بلکہ اب انہیں سادہ اکثریت دلوا دی گئی. اور نہ صرف سادہ اکثریت بلکہ 2/3 اکثریت پہ لا کر اتحادیوں کے ساتھ انہیں کھڑا کر دیا گیا. اب من مرضی کی جو ترامیم ہے وہ بھی کروائی جاتی ہیں, اور بار بار ہم یہ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. عمران خان صاحب کی بہن ہے نورین خانم, انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا وہاں جیل کے باہر, کیونکہ بہت سارے ایسے سوالات کیے جاتے ہیں جن کا تعلق پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا ان گلوں اور شکووں کے ساتھ ہوتا ہے جو گلے شکوے کیے جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے. تو نورین خانم نے سوال کے جواب میں وہ کہہ رہی تھی, انہوں نے کہا جی کہ بہادر کرنل شیر خان شہید کے مجسمے کی تقدس کی پامالی پر شور مچانے والے یہ بھی یاد رکھیں کہ وہی لوگ ان کا جسد خاکی ہندوستان میں چھوڑ کر واپس آ گئے تھے. ہندوستانی فوجیوں نے خود بتایا کہ وہ کتنا بہادر سپاہی تھا جنہیں آپ وہاں چھوڑ آئے تھے. آپ کو مجسمے کی تکلیف تو ہے, انسانوں کی کوئی تکلیف نہیں ہے. کم عمر بچوں کی شہادت کا کوئی ذکر نہیں. جن گھروں کے چراغ بجھا دیے گئے ان کا کوئی حساب نہیں. یہ لوگ اپنے ہی ملک میں اپنے ہی لوگوں پر ظلم کرتے ہیں. کیا کبھی سنا کہ کلبھوشن کے ساتھ سختی کی گئی ہو یا کسی اور ہندوستانی جاسوس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا گیا ہو؟ الٹا یہ تو اس کا نام لینے سے بھی گریز کرتے ہیں. کلبھوشن کی ماں اور بہن کی عزت دینے پر یہ فخر محسوس کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں جی فخر ہو رہا ہے, مگر اپنے ہی لوگوں کو عزت دینا گناہ بن جاتا ہے. ہمارے خلاف تو ہر حربہ استعمال کرتے ہیں یہ. یعنی کلبھوشن یادو کی بہنیں آتی ہیں, ماں بہن آ جائے, کوئی اس کی بیوی آ جائے تو ان کو عزت دیتے ہیں, ان کے گھر کی خواتین کو. لیکن عمران خان جو سابق وزیر اعظم ہے پاکستان, اس کے گھر کی خواتین کو عزت نہیں دیتے. اچھا, یہ عمران خان صاحب کی بہنیں وہاں باہر جا کر بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی, تو انہوں نے تو دھردہ دینے کا فیصلہ کیا ہوا, وہ وہاں بیٹھ گئیں. اب پی ٹی آئی کے کارکن اگر آپ دیکھیں تو آج بہت بڑی تعداد میں آئے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے کارکن بہت بڑی تعداد میں اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہیں. اب کیا یہ لوگ دیر تک وہاں پہ ٹھہر سکتے ہیں؟ کیونکہ نارملی ہوتا یہ ہے کہ جیسے جیسے رات کو سردی بڑھتی ہے, موسم سخت ہوتا ہے اور وقت گزرتا ہے, تو بہت سارے جو وہاں پہ ورکرز ہیں وہ اٹھ کر گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں, اور تھوڑے ورکرز جب رہ جاتے ہیں تو پولیس کریک ڈاؤن کر دیتی ہے. یہاں پہ عالیہ حمزہ صاحبہ نے, اور پنجاب کو آپ کو کریڈٹ دینا پڑے گا کہ جتنے لوگ پہنچے اڈیالہ جیل کے باہر, ان میں زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو پنجاب سے آئے. خیبر پختونخوا سے بھی آئے ہیں, لیکن پنجاب کیونکہ بڑا صوبہ ہے اور یہ جیل پنجاب کے اندر موجود ہے, تو پنجاب سے زیادہ بڑی تعداد میں آبویسلی لوگوں نے آنا تھا. تو لوگ بڑی تعداد میں پنجاب سے بھی اکٹھے ہوئے. عالیہ حمزہ صاحبہ نے انسٹرکشن دی, لوگ آ گئے. اب انہوں نے کہا کہ صرف انہی ورکرز کی حاضری لگے گی اور انہی کی تصاویر اور ویڈیوز شیئر کی جائیں گی جو آخر تک پرامن انداز میں عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ موجود رہیں گے. یہ انہوں نے عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ دینے کے لیے عالیہ حمزہ صاحبہ نے انسٹرکشن جاری کی ہے. بہرحال پنجاب سے بڑی تعداد میں وہ کامیاب ہوئی ہیں لوگوں کو پہنچانے میں. اڈیالہ جیل کے باہر اس فسطائیت اور ظلم کے دور میں بڑا مشکل ہوتا ہے لوگ اپنے آپ کو آمادہ کریں, لیکن لوگ پھر بھی بار بار نکل کر آتے ہیں. ناظرین, سابق کرکٹر شاہد افریدی صاحب سے ایک سوال ہوا. آج کل وہ بہت زیادہ کنٹروورسیز میں آ جاتے ہیں بار بار. سوال ہوا کہ سابق کپتان پاکستان کے لیجنڈ کرکٹر عمران خان صاحب کو جیل میں بند کیا گیا ہے, لیکن اس کے اوپر کرکٹ ورلڈ خاموش ہے. یہ سوال ہوا, اور یہ باقاعدہ آرٹیکل لکھا ہے ٹیلی گراف نے, یعنی ایک بین الاقوامی اخبار نے ایک آرٹیکل لکھا. اس آرٹیکل کے اوپر شاہد افریدی صاحب سے ایک سوال ہوا. ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ جتنے بھی کرکٹرز ہیں وہ اتنے بڑے کرکٹ لیجنڈ کی زیادتی ان کے ساتھ ہو رہی ہے, انہیں جیل میں بند کیا ہے, اس کے اوپر بول کیوں نہیں رہے, آواز کیوں نہیں اٹھا رہے؟ تو شاہد افریدی صاحب کا جو جواب ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا.
یعنی سوال ہوا عمران خان کے بارے میں، جواب شاہد افریدی دے رہے ہیں، میں خوش ہوں کہ فیض حمید اور دیگر افسران کا احتساب ہو رہا ہے، یہ بات خوش آئند ہے کہ پاک فوج نے احتساب کا عمل اپنے اندر سے شروع کیا ہے، اب جس نے ملک کو نقصان پہنچایا اس کا احتساب بھی ہونا چاہیے۔ یہ کیا جواب ہے؟ یعنی سوال کیا گیا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، آپ لوگ کیوں نہیں بولتے، اور یہ انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے، تو جواب آ رہا ہے جی فیض حمید کے ساتھ بالکل ٹھیک ہوا اور احتساب ہونا چاہیے، اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ پاک فوج نے یہ سلسلہ اپنے آپ سے شروع کیا ہے۔ تو یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے، یا تو کرکٹ پہ بات کریں اور سیاست پہ بات نہ کریں، اور اگر سیاست پہ بات کرنی ہے تو پھر سوالوں کے جواب دینا بھی سیکھیں، کیونکہ جب آپ سیاست کرتے ہیں تو لوگ سوال پوچھتے ہیں۔ ناظرین، آج 16 دسمبر کا دن تھا، 16 دسمبر سقوط ڈھاکہ، پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا تھا بدقسمتی سے۔ کیا ہم نے کچھ سیکھا ہے؟ یہ ہے بڑا سوال۔ اگر ہم نے کچھ سیکھا ہوتا تو آج ہم وہ نہیں کر رہے ہوتے جو ہم کر رہے تھے دسمبر 1971 میں، جو ہم دسمبر 1971 میں کر رہے تھے، اگر ہم نے کچھ سیکھا ہوتا تو آج ہم وہ نہ کر رہے ہوتے۔ دیکھیں نا، بہت ساری چیزیں آج بھی مشترک ہیں۔ مثال کے طور پہ اس وقت بھی عوام ایک طرف تھی، اسٹیبلشمنٹ دوسری طرف تھی، اور آج بھی ویسی صورتحال ہے۔ اس وقت کا جو ڈکٹیٹر تھا وہ مسائل کو سنجیدگی سے نہیں لے رہا تھا، اسے ادراک ہی نہیں ہو رہا تھا کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے۔ آج کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو یا حکومت ہو، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ ملک کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں، اور فوج کا مورال خراب ہو رہا تھا اس دور میں بھی۔ آج بھی فوج اور عوام کے بیچ میں خلیج بڑھ رہی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی لگاتار مداخلت کی وجہ سے، اور تب بھی سیاست میں فوج کی مداخلت بہت زیادہ تھی۔ آج بھی سیاست کے اندر فوج کی ادارے کی مداخلت بہت زیادہ ہے۔ میڈیا اور عدالتیں اور پورا نظام اس وقت بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کنٹرول کیا ہوا تھا، آج بھی یہ ساری چیزیں کنٹرول کر لی گئی ہیں، اور اس وقت بھی قوم کو بھی دھوکے میں رکھا گیا، خود کو بھی دھوکے میں رکھا گیا کہ کچھ نہیں ہوتا، سب ٹھیک چل رہا ہے، حالات کنٹرول میں ہے۔ اور یہ بہت سارے لوگ کہتے بھی تھے اس وقت، میڈیا کے لوگ ہیں جنہیں استعمال کیا جاتا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت بھی دھوکے میں رکھا گیا، خود کو بھی، قوم کو بھی، اور آج بھی وہی ہو رہا ہے۔ آج بھی قوم کو دھوکے میں رکھا جا رہا ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، جناب ہم نے یہ سیٹ کر دیا، وہ سیٹ کر دیا۔ کچھ بھی سیٹ نہیں کیا انہوں نے۔ پاکستان کے حالات لگاتار خراب ہو رہے ہیں۔ مقبول لیڈر اور مقبول پولیٹیکل پارٹی کو اس وقت دیوار کے ساتھ لگایا گیا، اور آج بھی پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر کو اور پولیٹیکل پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا۔ اس دور میں بھی خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، اور آج بھی وہی سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اس وقت بھی طاقت کا نشہ تھا، آج بھی طاقت کا نشہ ہے۔ ظلم، جبر اور فسطائیت عروج پر تھا اس وقت بھی، اور آج بھی ظلم، جبر اور فسطائیت عروج پر ہے۔ میرا ایک سوال یہ ہے کہ اگر آپ ایک ہی تجربہ بار بار کریں گے تو کیا نتیجہ مختلف آئے گا؟ میری دعا ہے کہ پاکستان جن حالات سے 1971 میں گزرا، پاکستان دوبارہ کبھی ویسے حالات سے نہ گزرے۔ لیکن جو تجربہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ 1971 میں کر رہی تھی، اور جو غلطیاں 1971 میں کر رہی تھی، آج بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ وہی تجربات اور وہی غلطیاں ایک بار پھر دہرا رہی ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیجئے، سنبھالیے اپنے آپ کو، اور پاکستان کو، ضد اور انا کو ایک سائیڈ پہ رکھیے، اور پاکستان کو آگے بڑھنے دیجئے۔ جائیے جیل میں عمران خان سے بات کیجئے، اسی کے ساتھ پاکستان کا استحکام جڑا ہے، لیکن ضد اور انا جو ہے وہ کسی نتیجے پہ آنے نہیں دیتی۔ فضل الرحمان صاحب میدان میں ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پاکستان تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین پاکستان، انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ 2 روزہ کانفرنس جو کرنے چاہ رہے ہیں، دسمبر کے آخری 10 دنوں کو بہت ایکٹیو کر دیا جائے گا۔ یہ 20-21 تاریخ کی کانفرنس ہے۔ اب اس کانفرنس کو یہ کرنے جا رہے ہیں خیبر پختونخوا ہاؤس میں، اور یہ وارن کیا گیا ہے کہ ریاست باد رہے، کوئی شرارت نہ کرے، کیونکہ یہ وفاق اور صوبے کا معاملہ ہے۔ تو ایک صوبے کا ایک ہب ہے، ایک صوبے کا ایک نمائندہ جگہ ہے صوبے کی، خیبر پختونخوا ہاؤس صوبائی ہاؤس ہے، تو وہاں پہ اگر ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو اس کے اوپر کسی قسم کا کریک ڈاؤن یا کوئی دوسری حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ تو اپوزیشن وہاں پہ اکٹھی ہو رہی ہے۔ دوسرا، فضل الرحمان صاحب نے یہ جو موجودہ آئینی ترمیم ہوئی ہے، ان ترامیم کو فضل الرحمان صاحب نے اسلام کے منافی اور کم علمی کا نتیجہ قرار دے دیا، یہ غیر اسلامی ہے انہوں نے کہا،
انہوں نے کہا دینی جماعتوں اور مختلف مکاتب فکر کے علماء کا ایک اجتماع بلانے جا رہے ہیں 22 دسمبر کو کراچی میں. یہ فضل الرحمان صاحب نے کال دی ہے اس کی, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری صورتحال پر ہم غور کریں گے. میرے خیال میں استثناء والا معاملہ وہاں پہ اٹھے گا. یہ غیر آئینی اور غیر اسلامی ہے, اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے جب مذہبی سیاسی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوں گی جس لمحے, یا جس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا عاصم منیر صاحب کمزور ہوں گے, تو اس نقطے کو لے کر مولوی ان کے خلاف کھڑے ہوں گے اور ان کے خلاف فتوے دینا شروع کر دیں گے, کیونکہ یہ ان کو ایک بڑا آسان ٹارگٹ مل گیا ہے کہ آپ کہیں جی غیر آئینی ہے, یہ غیر اسلامی ہے, تو آپ یہ کیوں کر رہے ہیں. ناظرین ایک اور ہے, یہ کرنل ریٹائر انعام رحیم صاحب, انہیں میں نے دیکھا میڈیا کے اوپر, اور انہوں نے بتایا جی فیض حمید کے تحریک انصاف کے سیاسی رہنماؤں اور کچھ یوٹیوبر سے ان کے رابطے تھے, اور وہ جناب خط و کتابت کرتے تھے اور وہ چیزیں لکھ کر دیتے تھے, اور یہ سارا ریکارڈ انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا. یہ ریکارڈ پکڑا گیا ہے اور یہ فوج نے دیکھ لیا ہے. پھر یہ بھی کہا گیا کہ فیض حمید نے ثاقب نثار کو گاڑیاں بھی دیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ویسے بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں, جب فیض حمید کا نام آتا ہے یا فیض حمید کا سیاسی گٹھ جوڑ کا نام آتا ہے تو تحریک انصاف زیادہ حساس ہو جاتی ہے, حالانکہ ضرورت نہیں ہے. وجہ یہ کہ فیض حمید کے زیادہ احسانات شریف خاندان کے اوپر ہیں اور دیگر سیاستدانوں کے اوپر ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا تو رجیم چینج آپریشن کے اندر فیض حمید صاحب کا نام آتا ہے, تو تحریک انصاف اس لیے ہو جاتی ہے تھوڑی سی اگریسو, یا وہ حساس ہو جاتی ہے کیونکہ الزام ان کے اوپر لگایا جاتا ہے, فکس انہیں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. حالانکہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو ایک وہ آئی تھی پریس ریلیز, اس میں کہیں پاکستان تحریک انصاف کا نام نہیں ہے, کسی بندے کا نام نہیں ہے. لیکن میری ایک گزارش ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کہ اگر آپ کے پاس اتنا ریکارڈ موجود ہے کہ فیض حمید کے ساتھ کچھ صحافی بھی رابطے میں تھے, سیاستدان بھی رابطے میں تھے, تو یہ سارا ریکارڈ پبلک کیا جائے, پاکستانیوں کو بتایا جائے کہ کون کون سا صحافی ڈی جی آئی ایس آئی سے انسٹرکشنز لے رہا تھا. پاکستانیوں کو بتایا جائے کہ فیض حمید نے کس کس صحافی کو اور کس کس سیاستدان کو فائدے دیے. یہ سارا ریکارڈ منظر عام پہ رکھا جائے اور لا کر ثابت کیا جائے. یہ ضرور کرنا چاہیے کیونکہ اس سے پاکستان آگے بڑھے گا, اور جو آج فائدے لے رہے ہیں وہ بھی اس بات سے ڈریں گے کہ کل کو ہمارا ریکارڈ بھی سامنے آ سکتا ہے. ناظرین آزاد کشمیر میں بہت بڑا احتجاج ہوا ہے اور شہری نکلے اپنے مطالبات کے حق میں, اور ایک بڑا مطالبہ ان کا سوراب برکت صاحب کے حق میں تھا. انہوں نے کہا جی کشمیر کے بیٹے کو آزاد کرو. بڑا احتجاج ہے, وہاں پہ شٹر ڈاؤن ہڑتال بھی کی گئی ہے. تو سوراب برکت صاحب کو ایک لمبا ٹائم ہو گیا, اب یہ تیسرا ہفتہ چل رہا ہے, انہیں آزاد نہیں کیا جا رہا بلکہ ایک کے بعد دوسرے مقدمے میں ان کو پھانسا جا رہا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سوراب برکت صاحب کب تک آزاد ہو کر باہر آ جاتے ہیں, کیونکہ آزاد کشمیر میں اب احتجاج کا سلسلہ ان کے حق میں شروع ہو گیا. حسان نیازی صاحب کی اپیل بڑے عرصے سے پینڈنگ ہے ہائی کورٹ میں. ایک ڈی بی بیٹھتی ہے, وہ ٹوٹ جاتا ہے بینچ, پھر ٹوٹ جاتا ہے بینچ, پھر ٹوٹ جاتا ہے بینچ. تو بالآخر جسٹس شہرام سرور صاحب کے پاس 3 ماہ کے بعد کیس آیا ہے اور پہلی مرتبہ معاملہ تھوڑا سا آگے بڑھا ہے, اور اس میں فریقین سے جو ہے وہ اب طلب کیے گئے ہیں کمنٹس. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ حسان نیازی صاحب کو جسٹس شہرام سرور صاحب کی عدالت انصاف دے پاتی ہے یا نہیں دے پاتی. یہ بہت امپورٹنٹ کیس ہے, یہاں پہ بڑی سخت زیادتی ہو رہی ہے, اور حسان نیازی کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی بہن کا بیٹا ہے. وہ ایک جذباتی نوجوان ہے, لیکن جس جگہ پہ ایک سرکاری گولی مار دی جائے ایک نوجوان کے سر میں, اسے قتل کر دیا جائے, تو اس وقت آپ جذباتی ہو جاتے ہیں, آپ چیزوں کو سیاق و سباق سے ہٹا کر نہیں دیکھ سکتے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس نوجوان کو فوجی عدالت میں سزا دی گئی جو بڑی سخت زیادتی ہے. ناظرین بھارت میں ایک بڑی بھونڈی اور بڑی گھٹیا حرکت ہوئی ہے. بھارت کا جو بہار کا وزیر اعلیٰ ہے نتیش کمار, انہوں نے بہت ہی قابل مذمت حرکت کی ہے. یہ ایک تقریب چل رہی تھی جس میں انعامات دیے جا رہے تھے. یہاں ایک خاتون آتی ہیں, انہوں نے حجاب پہنا ہوا تھا اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے ان کے حجاب کو نیچے کی طرف کھینچا ہے, یعنی ان کے حجاب کو ہاتھ سے خود ہٹانے کی کوشش کی ہے. یہ انتہائی نامناسب حرکت ہے اور یہ بتاتی ہے کہ بھارت کے اندر کس قسم کے رویے ہیں اور کس قسم کی سوچ پروان چڑھ رہی ہے. حتیٰ کہ بھارت کے اندر جو حکمران ہیں ان کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں. اس کو جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے, اور اس طرح کے واقعات کے بعد ان کو کٹہرے میں لے کر جانا چاہیے, عالمی سطح پہ آواز اٹھانی چاہیے, سب کو اس کے خلاف بولنا چاہیے. پاکستان میں کچھ لوگ اس کے خلاف بہت آواز اٹھا رہے ہیں, حتیٰ کہ ایسے لوگ بھی آواز اٹھا رہے ہیں جو عمران خان صاحب کی بہنوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے,
آواز نہیں اٹھاتے، عدت والا گھٹیا کیس ہوتا ہے، آواز نہیں اٹھاتے۔ تو پاکستان میں جو خواتین پر ظلم کرنے والے لوگ ہیں وہ تو کم سے کم اپنا آواز اٹھائیں، تو دونوں طرف اٹھائیں نا۔ اس واقعے پہ جہاں آواز اٹھانا ضروری ہے وہیں بہت ضروری ہے جو پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ اور حکومت خواتین کے ساتھ کر رہی ہے۔ ناظرین، ایک اور بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ گزشتہ رات غزہ میں ایک طوفان آیا، بہت زیادہ سردی تھی، بچوں سمیت 14 مظلوم جو فلسطینی ہیں وہ جاں بحق ہو گئے وہاں پہ۔ یہ انتہائی افسوسناک رات تھی، بہت تکلیف دہ رات تھی، اور وجہ یہ بنی کہ جو اسرائیلی حکومت ہے وہ امداد نہیں آنے دے رہی، اور بغیر امداد کے بے یار و مددگار طوفان میں ٹھٹھرتے ہوئے یہ لوگ رات کے وقت جاں بحق ہو گئے۔ بہت ہی افسوسناک۔ دیکھیں، جہاں ایک طرف ہم سب لوگ مذمت کر رہے ہیں، پوری دنیا مذمت کر رہی ہے جو سڈنی میں واقعہ ہوا یہودیوں کے ساتھ، وہیں پوری دنیا کو اسی شد اور مد کے ساتھ اس واقعے کے خلاف بھی آواز اٹھانی چاہیے۔ کیا غزہ کے جو فلسطینی ہیں وہ انسانوں جتنی اہمیت نہیں رکھتے؟ کیا ان کی جان جان نہیں ہے؟ کیا ان کا خون جو ہے وہ سرخ نہیں ہے؟ کیا ان کے پیاروں کو تکلیف نہیں ہوتی جب وہ لوگ مارے جاتے ہیں؟ تو دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے، ایک جیسا معیار ہونا چاہیے، ایک طرح سے انسانوں کو دیکھنا چاہیے۔ جو سڈنی میں واقعہ ہوا وہ قابل مذمت ہے، اسی طرح جو غزہ میں ہوا اس کے لیے بھی بھرپور آواز اسی انداز میں اٹھائی جانی چاہیے۔ لیکن یہاں پہ ایک دوہرا معیار ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے جذبات بھڑکتے ہیں، اور ان حرکتوں کی وجہ سے ایک ڈیوائیڈ پیدا ہوتی ہے دنیا میں، اور دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ تو دنیا کو سب کے لیے اور تمام بچوں کے لیے محفوظ ہونا چاہیے۔ اس بات سے بالاتر ہو کر کہ نسل کیا ہے، نسب کیا ہے، مذہب کیا ہے، سب کو محفوظ ہونا چاہیے۔ تمام انسان اللہ رب العزت کی مخلوق ہے۔ مجھے ایک سردار جی ملے برطانیہ میں، ایک ٹیکسی وہ چلا رہے تھے، میں ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا، تو انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا جو پیدا نہیں کر سکتا اس کو مارنے کا حق نہیں ہے، یعنی جو جان ڈال نہیں سکتا اس کو جان نکالنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو انسانوں کو قتل کرنے کے بارے میں انہوں نے بڑی یہ انٹرسٹنگ بات کی، گفتگو چل رہی تھی تو اس میں انہوں نے میرے ساتھ یہ بات کی، تو مجھے لگا کہ جیسے بڑی اصولی بات ہے ان کی کہ یہاں پہ قتل عام سر عام ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جان دی ہے تو دوسرے انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ بلا وجہ وہ جان چھین لے۔ اب تک کے لیے اتنے ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔